پہلے پتی جائے تو اس کا پہلے چھوڑ دیں. پوری محنت کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے. اتنا بڑا نظام جو دنیا کا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت سے بنایا ہے. آسمان کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے. اس کا خالق اور پیدا کرنے والا بنانے والا ایک اللہ ہے. جب وہ چاہتا ہے اس کا وجود ہے. لیکن اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا اپنی ذات کو چھپا دیا. ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان پر غور کرو، آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے اس کو دیکھو گے غیر عملی ترونا. شیخ سعدی نے اس کی ترجمانی کی اس قرآن پاک کی آیت. اس گنبد کو دیکھو، سبز گنبد جو ہمیشہ پھرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شو کی بھی اس کے اندر ستارے بنائے. سرا پردے چرخے گردندہ بھی درو شمع ہے فروزندہ. اس کا دیکھو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی بناوٹ پہ تم غور کرو تو اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت تمہیں سمجھ میں آئے گی. نظام چلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا دیا. اس کی بنانے والا کون دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن آدمی اس پر اگر غور کرے کہ یہ ایسے نہیں بنا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے. مکان کو آدمی دیکھ کر فوراً کہہ لیتا ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے. فیکٹری بنانے کے بعد آدمی سوچتا ہے فیکٹری بنانے والا کوئی ہے. دنیا کی جتنی بھی چیزیں آدمی اپنی عقل سے اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. تو اتنا بڑا نظام اللہ نے چلایا ہے. اس کا چلانے والا بنانے والا اللہ ہے. اللہم انک ملیک مقتدر تیرے آقا کی دعاؤں میں اس کا مالک اللہ ہے اور اس پر اسی کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی. اللہ نے اپنی ذات کو چھپا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے. کیونکہ اپنا تعارف کرانا تھا، اپنی پہچان کرانی تھی، اپنی اوڑکھان کرانی تھی کہ دیکھو اتنا بڑا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کو پہچانو. جب تک آدمی کا کسی بڑے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، اس کی پہچان نہیں ہوگی، اس کی معرفت نہیں ہوگی، وہاں تک اس کی بات کے اوپر عمل کرنا، اس کی بات کو ماننا مشکل ہوگا. 1.25 لاکھ نبی دنیا میں اللہ نے اتارے. 1.25 لاکھ نبیوں کی بعثت کا مقصد اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اس کی معرفت. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات اہم ہے. 1.25 لاکھ نبی دنیا میں اتارے اور ہر ایک کو یہی دائرہ دے، یہی محنت اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی. اپنی ذات کے ساتھ نہیں، مخلوق سے کاٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ، دنیا سے کاٹ کر آخرت کے ساتھ جوڑ، اسباب سے کاٹ کر عمل کے ساتھ جوڑ. یہ دنیا جو نظر آتی ہے، جس سے دنیا کا کام اور اسباب نظر آتے ہیں، جس سے تمہارے کام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب مخلوق ہے. اصل تو اللہ کی ذات ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. جس زمانے میں جس دور میں محنت ہوئی تو دلوں کا رخ صحیح ہوا، دلوں میں تقویٰ آیا، دلوں میں اللہ کی معرفت آئی، اللہ کی محبت آئی، اللہ کی عظمت آئی، اللہ کی بڑائی آئی، آخرت کا استحضار آیا، قبر کا استحضار آیا، اعمالوں کا شوق پیدا ہوا، جہالت نکلی، غفلت دور ہوئی. اور جب محنت چھوٹی ہے تو محنت چھوٹنے کے نتیجے میں
اس کے برخلاف جتنی بھی چیزیں بے یقینی، جہالت، غفلت، رسومات، یہ ساری چیزیں وجود میں آئی. اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں جو نبی کو بھیجا، دنیا میں نبی کو بھیج کر انسان کی باڈی پر محنت نہیں کروایا، بلکہ انسان کی دل پر. گاڑی میں اصل انجن ہوتا ہے، پنکھے پھرتے، اس کے اندر اصل پاور ہاؤس ہے، پاور ہے. تو ہماری جو باڈی، اس باڈی کا ہر اس وقت قیمتی ہے، لیکن ان سارے اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس میں مولانا عمر صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں، جس طرح کے بھی، برری حالات ہو، بحری حالات ہو، سمندری حالات ہو یا خشکی کے حالات ہو، جس طرح کے حالات ہیں، وہ حالات ایسے نہیں آتے. حضرت فرماتے تھے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. جیسے اعمال ایسے حالات، اور اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ. زبان سے انسان جھوٹ بھی بولے گا، سچ بھی بولے گا. محنت ہوگی تو جھوٹ نکلے گا، سچ آئے گا. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، غلط بھی دیکھے گی، صحیح بھی دیکھے گی. محنت ہوگی تو صحیح دیکھے گی آنکھ. کان کا کام ہے سننا، محنت چھوٹے گی تو انسان کے کان کے ذریعے سے غلط چیز انسان سنے گا، اور اگر محنت ہوئی تو صحیح سنے گا. دل، اس پر محنت ہوئی تو دل کے اندر خیالات اچھے آئیں گے. اس سے انسان کا ہر عضو وہ صحیح بھی چل سکتا ہے اور اس کے مخالف بھی چل سکتا ہے، محنت ہو تو. حضرت فرماتی تھی دنیا میں جتنے بھی حالات، ان حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، اور اعضاء کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام والسلام نے بھی صحابہ کرام کی دلوں پر محنت کی، جسموں پر نہیں، دلوں پر. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے ہمارا، کہ کوئی انسان درخت لگاتا ہے، درخت کی جڑ میں پانی پہنچاتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کے ادھر ادھر باڑ لگاتا ہے. گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، کان غلط نہ سنے، دماغ غلط نہ سوچے، ہاتھ پیر کا استعمال غلط نہ ہو. انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، نہ فرمانی سے بچے. جب اطاعت پر آئے گا اور اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے گا، پھر نظام صحیح چلے گا. تو انسان کے دل میں، ہمارے دل میں، ہماری باڈی میں جو اثر کی وہ دل ہے. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر صحیح بن گیا تو انسان کے اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو جب دل صحیح بنتا ہے تو اعضاء کا استعمال بھی صحیح ہوگا. میری ہاتھ کے ذریعے سے انسان ظلم نہیں کرے گا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا. جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئے گی اتنی نیکیاں ملے گی. اس ہاتھ کے ذریعے سے کسی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بستر تک پہنچائے گا، مصلی تک پہنچائے گا. کوئی مجبور لاچار انسان ہے، سامان نہیں اٹھا سکتا، بول نہیں اٹھا سکتا، اس کا بول اٹھا کر اس کے گھر تک، اس کے مکان تک پہنچائے گا. پیر خیر کے قابو میں چلے گی، جسم کے ہر عضو سے خیر ٹپکے گی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دل، انسان کی باڈی میں دو دل نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دو دل نہیں بنائے اللہ، ایک ہی دل ہے. لیکن دل پر محنت ایسی ہو، دعوت کی محنت کے ذریعے سے، کہ جس کی وجہ سے انسان کی دل میں، ہمارے دل کے اندر ایک اللہ کی ذات اندر اتر جائے. اس کو کہتے ہیں ایمان. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کی دعاؤں میں ہے، یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو دلوں میں رچ بچ جائے. درخت کی جڑ جتنی اندر زمین میں پیوستہ ہوتی ہے، اس کا اثر اس کی تنے پر اور اس کی ڈالی پر نمایاں ہوتا ہے. جتنی جڑ زمین میں جتنی پیوستہ ہوگی، جتنی دور تک جائے گی، وہ تنا مضبوط ہوگا. لیکن تنے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو مستقل محنت ہے، پانی ہے، کھاد ہے، تکلیف دینے والی چیزوں کو نکالنا ہے، اس کے ادھر ادھر باڑ ہے.
پیارے آقا علیہ السلام نے تشریف لائی جب مبعوث ہوئے مکہ کی سرزمین پر، تو 571 سال تک محنت چھوٹ گئی تھی، نبیوں کا سلسلہ بند تھا. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. اگر نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، لولا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے حضرت عمر ہوتے، لیکن نبیوں کا سلسلہ ختم. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا گیا. زمانہ کٹھن تھا، پڑھ جم گئے تھے، پڑھ جس پہ پیاز میں پڑھ ہوتے ہیں پر ایک محنت چھٹنے کے نتیجے میں بے دینی، کفر، شرک، جہالت، عریانیت. آج کا کفر شرک کچھ نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے شرک کفر کا، کہ جس کفر کی، جس شرک کی کوئی انتہا نہیں تھی. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی محنت دی، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی. 13 سال مکی زندگی میں اس پر محنت ہوئی، دلوں کو صاف کرنے کی. جب کوئی چیز مین ہوتی ہے اس کے اندر کچرا آ جاتا ہے، اس ساری چیزوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. دل مین ہے، مین پوائنٹ ہے. دل میں اگر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، تو پھر سارے اعضاء کے ذریعے سے یہی چیز ٹپکے گی. انسان کی باڈی پر محنت نہیں کروائی، انسان کی باڈی کے لیے تو الگ خوراک ہے. چلیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، تو ہر مٹی ڈالنے والا منہا خلقناکم، اس سے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، تم کو اس میں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم اخری، اس سے تم کو دوبارہ پیدا کریں گے. انسان کی باڈی کی خوراک زمین سے، جتنی بھی چیزیں جس شکل میں بھی ہو، لیکن اندر جو ہماری جسم میں جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس کی خوراک بھی آسمان سے اتارے گا قرآن کی شکل میں. پیارے آقا علیہ السلام کا دین اور آپ کی شریعت کو اور آپ پر اترنے والے احکامات کو قیامت تک چلانا تھا. تو آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کرام کا انتخاب کیا. سخت زمانہ تھا، کفر و شرک کا زمانہ تھا، جس زمانے کو قرآن نے زمانے جاہلیت کہا ہے. ایسا دور، ایسی جہالت، ایسا کفر اور شرک نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. اتنی جہالت، 571 سال محنت چھٹنے کے نتیجے میں کیا حالت ہوئی ہوگی. تھی انسانوں کی شکل، لیکن صفات اندر جانوروں کی، جانوروں کی صفات. اس باڈی کو انسان نہیں کہتے، صفات کے مجموعے کا نام انسان ہے. صفات کے مجموعے کا نام، کہ انسان کو چلتے آوے، انسان کو بولتے آوے، انسان کو دیکھتے آوے، انسان کو سنتے آوے، پڑوس کے ساتھ ویوہار کرتے آوے، اس کو کمانا بھی آوے، اس کو خرچ کرنا بھی آوے، خوشی منانا بھی آوے، غم منانا بھی اس کو آوے، پہننا بھی اس کو آوے، نکالنا بھی آوے، پیدائش، موت، سب اس کو آوے، اس کا طریقہ صحیح ہو. پیارے آقا علیہ السلام نے محنت شروع کی، تو اس زمانے میں تو محنت چھٹنے کے نتیجے میں دلوں کے اندر دنیا اتر گئی تھی. اسباب، کعبۃ اللہ میں 360 مورتیاں تھی، الگ الگ بت کی ذریعے سے اپنے کام بناتے تھے. یہ سفر کا بت اس کے پیر میں پڑو، منات، عزا، لات، اس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ لڑکی چاہے تو اس کے پیر میں پڑو، لڑکا چاہے تو اس سے مدد مانگو، سفر میں نکلا اس سے مدد مانگو. محنت چھوٹ گئی، اللہ نے اپنی ذات کو چھپایا، محنت چھوٹ گئی، جس کے نتیجے میں لوگ اسباب میں ملوث ہو گئے، دل کے اندر گندگی آ گئی، خرابی آ گئی، کفر و شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے. اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی محنت وحدانیت کی تھی، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے کی تھی. اس لیے جہاں آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے بات رکھی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف
اللہ کی طرف سے قاصد نبی اور رسول اور خبر دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہو کہ مجھے تم اللہ کا نبی مانو اور اللہ کو ایک مانو. تو محنت تو اس کی برخلاف تھی. ان کے سامنے جو نقشہ تھا اس زمانے میں سب لوگ بھڑک اٹھ گئے تھے. قرآن نے کہا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک اللہ کی ذات سے ہونے کی بات بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتا رہے ہیں, رسول بتا رہے ہیں. تمہارے سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی. تو کیا کرو گی ان کی بات نہ چلے اس کے لیے کہ جماعت بنا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يرام. ایک جماعت بنا کر گھر کی ہر پردے سے ملاقات کرے اور ہر ایک کی ذہن سازی کرے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہہ اس بات کو ہرگز نہ مانو. تم جس دھرتی پر جس معبودوں کی پوجا کرتے ہو, جن کی نام کی تم منت مانگتے ہو, اس کو تم شروع رکھو, اس کی تم پوجا کرتے ہو. لیکن اس کے مقابل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت وحدانیت کی, لا الہ الا اللہ. 13 سال مکی زندگی میں جب محنت ہوئی تو حالات بھی آئے اور حالات بھی سنگین حالات آئے. اب کسی انسان کو کوئی لکڑی مار دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. مارنے والے اکتا جاتے لیکن مار کھانے والے اکتاتے نہیں. باری باری حضرت بلال کا واقعہ, ایسے تو کئی واقعات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر, حضرت خباب, حضرت سمیہ اور کئی واقعات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو دشمن تھے, جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے, جن کے دلوں پر مہر اللہ نے لگا دی تھی, قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں, قرآن کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے. آنکھوں کے اندھے, دل کے اندھے. آنکھوں کا انسان اندھا ہو تو زیادہ سے زیادہ دیوار سے ٹکرائے گا, کھڈے میں گرے گا, باڑھ کے اندر گرے گا, پانی میں گرے گا, تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن جس انسان کا دل اندھا ہو گیا تو پھر وہ قرآن سے ٹکرائے گا, احادیث سے ٹکرائے گا, علماء سے ٹکرائے گا, مفتیان کرام سے ٹکرائے گا. اس کی دنیا کی زندگی بھی خطرے میں اور آخرت بھی خطرے میں. اور وہ ٹکرائے, ابو لہب ٹکرائے, اوہ تبن لک یا ابا محمد لہذا جمعتنا. اتنی بات کہنے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا بس کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی بات مانو. اللہ نے قرآن پاک کی آیت بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مٹی آلود نہیں, ابو لہب 13 ہاتھ مٹی آلود. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. صاحب اولاد تھا, بہت مالدار تھا, اس کا مال, اس کی اولاد اس کے کام نہیں ہے. جو اس دھرتی پر اللہ کا نافرمان بنے گا, اس کے نبی کا نافرمان بنے گا, تو اس کی بیوی, اس کی اولاد اور مخلوقات اس کی نافرمان بن جائے گی, اس کی مخالف ہو جائے گی. دنیا کا سارا نظام اس کی مخالفت میں چلے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اللہ کی ذات کے ساتھ امت کو جوڑنے کی. صحابہ کرام کا 1.25 لاکھ کا مجمع تیار ہوا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی, ایسا نہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ عبادت ہی کرتے رہے. آپ کی سیرت پڑھے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے, مجمع میں کس طرح رہے, گھر میں کس طرح رہے, آپ کی خوشی, آپ کی غمی, آپ کا بچوں کے ساتھ پیار, فیملی کے ساتھ آپ کی اخلاق, غیروں کے ساتھ آپ نے کیا کس طرح معاملہ کیا, آپ کا سفر, آپ کا حضر, آپ کی عبادت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جس کو دین کہتے ہیں. اس لیے 5 چیزیں مل کر دین بنتی ہے. سب سے پہلے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دینوں پر محنت کے ذریعے سے عقائد کی لائن صحیح کی, مخلوق سے کاٹا, چیزوں سے کاٹا, اسباب سے کاٹا اور ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم سب سے مطالبہ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے اللہ کو رب مانا ہے, اللہ کو اپنا پالنہار مانا ہے, اپنی ضرورت پورا کرنے والا مانا ہے, اب اس کے مخالف میں اس کی بات چلانے میں کوئی حالات آئے تو اب بھی جمے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت اس پر جمی.
13 سال مسلسل محنت ہوئی. کیسے سنگین حالات. شعیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا گیا کہ ان سے بات نہ کرے, کوئی ان کے ساتھ کوئی چیز خریدے نہیں, کوئی اسے ہاتھ پر بیچے نہیں. تو 3 سال تک ان کا بائیکاٹ. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت حق کی تھی. اللہ کی طرف سے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا, اور اس دین کو, اس شریعت کو قیامت تک چلانا تھا, اور ایک ماحول قائم کرنا تھا, اور ایک جماعت کا وجود مقصود تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو بہو زندگی جو قرآن نے بتائی ہے, قرآن آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی میں. اور ایسا نہیں تھا وہ فارغ تھے, اس صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں مالدار بھی تھی, اور مالدار بھی دیندار تھی. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق, مال کمانے کا طریقہ, خرچ کا طریقہ, رات کی ان کی تنہائی, اللہ کے سامنے رونے میں, مخلوق کے ساتھ معاملات, خوشی غمی, وہ مالدار بھی اس زمانے کے مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد انہیں کمانے کا طریقہ بھی صحیح کیا, سیکھا, خرچ کی لائن بھی صحیح کی, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا, دل میں تقویٰ آیا, راتوں کا رونا آیا, آخرت کا استحضار آیا, آخرت کی فکریں آئی. آج کے زمانے میں جتنے دنیا میں مالدار ہیں ان کے اوپر کی جیب میں آ جائے سب, اتنے بڑے مالدار صحابی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے وہ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو حکم ملا, جس شکل میں ملا, اللہ کی طرف سے جو احکامات اتارے گئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو, اس میں مالدار بھی ہیں, غریب بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, دیہاتی شہری سب ہیں, لیکن ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر تھے. 13 سال مسلسل محنت ہوئی. مجاہدوں کے بعد ایمان دل کے اندر جب پکا, تب ان کو پرکھنے کے لیے بدر کا واقعہ پیش آیا کہ 13 سال مسلسل محنت ہوئی, ابھی ایمان میں کچے ہیں جب پکے ہیں. اللہ آزماتے ہیں کہ بعض تو کچے نکلے منافقین, اور بعض پکے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت, سوالات بلکہ 2 لاکھ کا مجمع تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر سوالات, بیماری کی وجہ سے, کچھ آزاد کی وجہ سے 70-75 ہزار کا مجمع نہیں آیا. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو بہو زندگی صحابہ کرام کی زندگی میں تھی. اس لیے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, تم جس کی بھی اقتدا کرو گے, جس کی تم نقالی کرو گے, جس کی تم چال چلو گے, منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ. ہماری منزل دنیا نہیں آخرت ہے. یہ صحابہ کرام کا پورا مجمع وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت کی یقین کے ساتھ زندگی گزارتے, ان کے سامنے آخرت رہتی. قبر, صراط, میدان حشر, جہنمیوں کے حالات, جنت کی عیش اور آرام کی ساری نعمتیں ان کے سامنے تھی. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل کے راستے سے ان کی ذہنوں کے اندر بات بٹھائی تھی. فضائل کا انسان محتاج ہوتا ہے, فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آدمی فقط اس کا مقصد روٹین نہ ہو, بھائی چلو آدمی کے 2 چلے لگ گئے, 4 مہینے لگ گئے, 3 دن لگ رہے ہیں, گشت تک پابندی سے کر رہا ہے. مقصود یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز کو کروا کر مقصود اصل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اپنی زندگی میں لانا مقصود ہے. صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے, سیمپل ہے. پورا قرآن آپ کی زندگی میں تھا, اور آپ کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی میں تھی. اور جب انسان کی زندگی میں ہماری زندگی مکمل دین آتا ہے اور آئے گا, پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں, برکتیں, امن, اطمینان, محبت, مقبولیت, یہ ساری چیزیں وجود میں آئے گی. جیسے جہاں اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبتوں کا جہاں وعدہ کیا ہے ایمان پر اور اعمال صالحہ پر, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, دلوں میں محبت چاہیے تو ایمان اور عمل والی زندگی گزارو. خلافت کا جہاں اللہ نے وعدہ کیا وہاں پر ایمان اور عمل صالحہ پر, کہ زمین کا تم کو اللہ خلیفہ بنائے گا,
اپنا نائب بنائے. دنیا کی ساری چیزوں پر انسان کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن شرط ہے انسان اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے. ایک اللہ کی ذات کے ساتھ حوالے. تو پیارے آقا علیہ السلام والسلام کے ذریعے سے امت کو زندگی گزارنے کا دین ملا، شریعت ملی. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام والسلام کا دین، آپ فرماتے ہیں الدین والنصیحہ، کہ یہ خیر خواہی کا نام ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو چھوڑ کر جو انسان اور طریقہ لائے گا دنیا میں اپنی زندگی میں، تو اللہ کی یہاں غیر مقبول ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر ٹکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ، اس فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ بھی یہودی، ماں باپ مجوسی ہے تو بچہ بھی مجوسی، نصرانی ہے تو بچہ بھی نصرانی. اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اسلام کا طریقہ بتا، تو اس کے داہنے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو. ہمارے دماغ کی بات آتی بھی کلمہ پڑھنے سے، یہ تکبیر کہنے سے اور اذان کہنے سے کیا فائدہ؟ بچے میں تو شعور ہے ہی نہیں کہ عیسائی نے مستقل مسلمان کے پیچھے محنت کی، محنت کے نتیجے میں مسلمان کا بچہ عیسائی بنا. اب کچھ مدت کے بعد جب اس کے کان میں اذان کی گئی، کہی گئی، تکبیر کہی گئی، اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ایمان کا نور تو تھا ہی. اب دوبارہ وہ پھر مسلمان بن گیا. عیسائی لوگوں نے اس کا ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ ہماری محنت تو بیکار گئی. تحقیق کرتے پتہ چلا کہ جب مسلمان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ اس کے داہنے کان میں اذان کرو اور بائیں کان میں تکبیر پڑھو. اس کا یہ نتیجہ ہے. تو ہمارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھروں میں پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد میں پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں پڑھی جا رہی ہے. آپ کی قربانیوں کے واقعات اللہ کے راستے میں گھروں میں پڑھے جا رہے ہیں. صحابیات کی عملوں والی زندگی، تقوی والی زندگی گھروں میں اللہ کے راستے میں پڑھی جا رہی ہے. اور ایک معصوم دودھ پیتا بچہ اس کو سن رہا ہے، ماں کی گود کے اندر سینے سے دودھ پی رہا ہے، اس کو سن رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان احادیث کا نور، آپ کی قربانیوں کا نور، صحابیات کی تقوی والی زندگی کا نور، ان کی راتیں اللہ کے سامنے رونے کا نور، کیا اس بچے کے دل میں نہیں اتارے گا؟ ضرور اتارے گا. کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دل میں دیتے کہ آدمی کے لیے صحیح راہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی دلوں کی کایا کو پلٹ دیا، دلوں کا رخ بدل دیا. ان کی دلوں میں تقویٰ آیا، اللہ کا خوف آیا، اللہ کا دھیان آیا، آخرت کے استحضار آیا، قبر کا استحضار آیا، پلسرات کے استحضار آیا. پھر انہوں نے اپنی کمائی، اپنی جان اور مال کی ترتیب بنائی. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے جب مکہ کی سرزمین میں محنت کی، مدینے کے انصار صحابہ آپ کو لینے کے لیے آئے کہ آپ کو ہم لے جانا چاہتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام فوراً نہیں چلے گئے، صحابی کو بھیجے معلم بنا کر کہ تم جا کر محنت کرو. 1 سال تک محنت کے نتیجے میں ایک ماحول بنا ہے. ماحول ہوتا ہے تو آدمی کا دین پر چلنا آسان، سنتوں والی زندگی گزارنا آسان، اعمال والی زندگی گزارنا آسان. اور اگر ماحول نہیں ہے اور آدمی دیندار ہے، اس کی دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں مقامی کام کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھامو شروع کرو. مقامی کام بھی آدمی مضبوطی کے ساتھ کرے، لیکن اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے. اپنی اصلاح کی نیت سے آدمی کرے، اپنی اصلاح کی نیت سے کہ میرا یقین صحیح ہو، میرے اعمالوں کے اندر وہ نورانی اور طاقت پیدا ہو، جان آئے، اللہ کا تعلق ملے، دعاؤں میں قبولیت ہو، اللہ کے سامنے مانگنے میں میرا دل لگے، میرے معاملات کے اندر صفائی آئے، میری معاشرت پاکیزہ ہو، میری اپنی خود کی پرسنل زندگی بھی صحیح ہو، میری بیٹھک صحیح ہو، میرا کمانا صحیح ہو، میرا خرچ کرنا صحیح ہو، تاکہ میں جس کام کو کر رہا ہوں اس کا میں نمونہ بستی والوں کے سامنے پیش کر سکوں، امت کے سامنے پیش کر سکوں. اس محنت کے ذریعے سے میری زندگی میں بدلاؤ آیا، یہ تبدیلی آئی.
مگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، اس کی دکان نہیں چلتی تو اس لائن کے لوگوں سے آ کے مشورہ کرتا ہے کہ دن بدن میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں، نقصان اور گھاٹے میں جا رہا ہوں. تو اس پر تو انسان کا تجربہ ہے کہ منافع ملے گا، لیکن اس محنت پر صحیح ترتیب پر انسان کرے اپنی اصلاح کی نیت سے تو اس میں گھاٹے کا کوئی سوال ہی نہیں. زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، اس زندگی میں تقویٰ آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے بعد اپنی زندگی میں تقویٰ لاؤ، اللہ کا ڈر. جب تقویٰ آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو انسان کی زندگی میں احتیاط آئے گی. انسان بولے گا تو بھی تول کر بولے گا، دیکھے گا تو بھی اس کے سامنے اللہ کی ذات ہوگی، سننے میں بھی اللہ کی ذات بیچ میں مانے آئے گی کہ میں سن رہا ہوں غیبت، گانا، کوئی غلط چیز، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ کی وہ آنکھ ہے جو کبھی سوتی نہیں، وہ سب دیکھ رہی ہے. اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے جو پوری زندگی کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں. زبان کا بول، آنکھوں کا دیکھنا سب لکھا جا رہا ہے. جب ایمان کا نور اندر اترا اور دل کا رخ صحیح ہوا تو پھر آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح ہوا. جس طرح پاور ہاؤس میں پاور ہے تو اس کا کرنٹ سب جگہ پہنچتا ہے. اے سی بھی چلتے ہیں، پنکھے بھی چلتے ہیں، فریج بھی چلتے ہیں، سب چیزیں چلتی ہیں. اس میں پاور نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. دل بن گیا، دل کا رخ صحیح ہوا، دل کے اندر آخرت، قبر، اللہ کا خوف آیا، آخرت کا استحضار آیا، جہنم کے عذابات کی استحضار آیا. پیارے آقا علیہ السلام حوض کوثر پر امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، بے دینوں کو کہیں گے سحقاً سحقاً، تم ہٹو یہاں سے. میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم نے میری والی زندگی نہیں گزاری، میرے دین کو تم نے بدل دیا، یہودیت میں، نصرانیت میں، مجوسیت میں بدل دیا تھا. بے دینی کے سراغ پڑے ہوئے تھے، میری سنتیں تمہارے سامنے اس کے جنازے نکل رہے تھے، لیکن تمہاری پیشانی پر بل تک نہیں پڑا. اس کو زندہ کرنے کی زندہ کرنے کے لیے محنت بھی نہیں کی، قربانی بھی نہیں کی. سحقاً، پیچھے ہٹو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں، ان گھاٹیوں پر دیندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ پار کر دے گا، اور جو مجرم ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ کٹ کر جہنم میں گریں گے. اس صراط کو اللہ نے جہنم پر بچھایا ہے، اور جہنم تو بھیانک جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیج کر انسانوں کے ذہنوں کو صاف کیا کہ دینداری پر چلنے کی وجہ سے، اخلاق والی زندگی گزارنے کی وجہ سے، حلال لقمہ کھانے کی وجہ سے، معاشرت میں پاکیزگی کی وجہ سے، پیارے آقا علیہ السلام کو درد کو اٹھا کر پوری دنیا میں پھرنے کی وجہ سے، اور وہ آپ والا درد پوری امت کے اندر زندہ ہو، اور آپ والا دین اپنی خود کی ذات سے لے کر اپنا گھرانہ، اپنے رشتہ دار، بستی، اطراف اور پورے عالم میں یہ درد زندہ ہو، آپ والی زندگی زندہ ہو. اس کے لیے تم نے اپنی جان اور مال کی ترتیب بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے لیے ایسے مہمان کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ عیش اور آرام کی زندگی بھی دے گا. اس لیے جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ جان اور مال تو ہمارا ہے، ہم اس کے بدلے میں جنت دینے کا تم سے وعدہ کر چکے ہیں، اللہ نے خرید لیا ہے. یہ جان بھی ہماری نہیں، مال بھی ہماری نہیں، اس پر کنٹرول کسی اور کا ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب ہمارا جان اور مال، وقت، صلاحیت، خواہشات پر لگے گی، من کی چوچلے پورا کرنے میں، ایک سادہ مکان میں انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ماحول کے حساب سے آدمی اپنا مکان کے ڈیکوریشن بنا رہا ہے، کروڑوں روپے اس میں لگا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے مہلک اور لا علاج بیماریوں کا فیصلہ ہوگا. 1 کروڑ روپیہ آدمی ٹیبل پر رکھ دے ڈاکٹر کے سامنے کہ صاحب یہ ڈائبٹیز اور شوگر کی بیماری کا علاج کر دو، وہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے. کینسر وہ بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے. کڈنیوں کا فیل ہو جانا وہ بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے. ہر بیماری میں ڈاکٹر کے ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. خواہشات پر، اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو خواہشات میں سے نکالا. سب سے پہلے ہمارے جان، مال، وقت، صلاحیت دین پر لگے گی. اللہ کا دین زندہ ہو،
خود کی زندگی میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے گھر والوں کی زندگی میں، واہلیکم نارا، رشتہ داروں کی زندگی میں، وانذر عشیرتک الاقربین، بستی والوں کی زندگی میں، ولتنذر ام القری، اطراف میں سہ روزہ لگا کر، ومن حولھا، اور پورا عالم، پورے عالم میں قیامت تک ہر انسان کی زندگی میں آپ والی زندگی زندہ ہو، آپ کی شریعت زندہ ہو، آپ کا لایا ہوا طریقہ زندہ ہو، تاکہ پوری امت اللہ کی رحمت کی سائے میں رہے، اللہ کی نصرت مدد ان کے ساتھ رہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں فرشتوں کا استقبال موت سے شروع ہو جائے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اتار دے، میت کو دکھائی دیتے ہیں فرشتے، اطراف والوں کو نہیں دکھائی دیتے، اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا اس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس پر جب موت کا نشہ سوار ہوتا ہے، پیارے آقا کی دعاؤں میں اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کا نشہ، موت کی سختی سے اللہ کے دل پناہ مانگی ہے۔ اس وقت ایمان کا جو لوٹیرا ہے شیطان، ایڑی چوٹی کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور قرآن نے اس کو ہمارا دشمن بتایا، کھلا دشمن، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، نفس کی منمانی میں انسان اپنے آپ کو چلاتا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے کریمہ کی شروع کے اندر اشعار جو بتائے ہیں، کریمہ بھی بخشائے برحالمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میرا نفس جال کے اندر پھنس چکا ہے، اس خواہشات کی جال میں سے میں اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ نہ دارین غیرست تو فریاد رس توی آسیارہ خطا بخشور، ہم تو گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اور ہمیں تیری ذات کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ نگہدار مارا ذراہ خطا، غلط راستے سے تو ہم کو بچا اور سیدھے راستے پر تو ہم کو چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے، شیخ سعدی کے جو اشعار ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے کہ خواہشات پر چلنے والا انسان اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا، اور جن انسان نے اپنے آپ کو خواہشات سے نکالا، ماحول سے نکالا، اور ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر دل میں تقوی پیدا کیا، اللہ کا ڈر اور آخرت کے استحضار اور اعمال والی زندگی، ذکر تلاوت والی زندگی، اپنی بیٹھک کو صحیح کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پرستندے آفری نندا بھائی، ہمارے اللہ والے جو فرماتے ہیں پھر 2.5 گھنٹے لگاؤ، 2.5 گھنٹے مسجد کو دو، وہ ایسے نہیں کہتے۔ پرستندے آفری نندا باش در ایوان طاعت نشید نندا باش، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو عبادت گزار بنا اس خالق اور مالک کا، اور اپنی ذات کو محتاج بنا کر عبادت کا جو محل ہے مسجد، اپنے آپ کو اس کے اندر جمع، دل نہ لگے تب بھی لگا، بیمار انسان کا دل نہیں لگتا۔ روحانی اعمال ہے، روحانی اعمال، جو انسان روحانی بیمار ہے اس کو روحانی غذا اور روحانی عمل اچھے نہیں لگتے۔ جس انسان کی روح کی بیماری کا علاج ہو چکا ہے، دعا کر، لمبی دعا مانگنے میں مزہ آئے گا، پھر سنتوں والی زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا، 1 پارہ نہیں، 2 5 10 پارے پڑھنے میں مزہ آئے گا، پھر اندر سے روح مانگے گی، ایمان تقاضا کر، میرا خوراک لا، سچائی لا، اخلاق لا، علم لا، ذکر لا، قرآن پاک کی تلاوت لا، مسجد کی بیٹھک لا، نوافل لا، فرائض لا، اندر سے تقاضا ہوتا ہے کہ لا۔ جس طرح بیمار آدمی کے سامنے کھانا رکھو تو نفرت کرتا ہے، اور تندرست آدمی تو مانگتا ہے کہ کھلاؤ، بھوک اندر لگتی ہے۔ یہ محنت اندر احساس کو پیدا کرنے کی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک احساس پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور ہم مقصد سے ہٹ گئے، مقصد کے ماتحت ہماری زندگی گزرے، مقصد سے ہٹ تو گزر رہی ہے۔ تو مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جب انسان کا جان اور مال، وقت، صلاحیت دین پر نہیں لگے گی، خواہشات پر لگے گی، من کے چونچلے پورے کرنے میں لگے گی، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام بھی مکان تھے، مسجدیں بھی تھی لیکن کچی تھی، شادیاں بھی اس زمانے میں ہوتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر کے بتائی۔ مدینے کی کسی بھی عورت کو دعوت نہیں دی، کسی صحابی کو نہیں بلایا، گھر پر آ جانا، حضرت فاطمہ کی شادی۔ صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی، یہ پیارے آقا علیہ السلام کو نہیں بلایا۔ غم بھی منایا، گھر میں میت ہو گئی ہے تو غم بھی منایا، آپ بھی روئے ہیں،
صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ رو رہے ہیں حضرت ابراہیم کے انتقال پر. کہ دیکھو آدمی کو دکھ ہوتا ہے جب میں سے جوان چلا جائے, ماں باپ چلے جائے, بوڑھے چلے جائے, لیکن رونے کا طریقہ بتا. نوحہ بنا ہے نوحہ, آپ نے لعنت فرمائی ہے جو زور زور سے روتی ہے, جن کے رونے کی آواز باہر تک پہنچی, غیر محرم کے کانوں سے ٹکرائے, اپنے سینے کو چاک کرے, کپڑوں کو پھاڑے, بال کو بکھیر دے اور زبان سے ایسے الفاظ بولے کہ اللہ کو میرا ہی گھر ملا, میری ہی بیوی ملی, میرا جوان بیٹا ملا, گھر میں بوڑھا تھا اس کو لے لیتے. ان چیزوں کی چیزیں منع ہیں, اس پر اللہ کے لعنت ہے. نوحہ کرنے والیوں پر, نوحہ سننے والی پر اللہ کی لعنت ہے. رونے کا طریقہ بتائے گا, رو بھی رو سکتا ہے آدمی, کہ آنسو کا ٹپکانا منع نہیں ہے. آنسو تو بہہ سکتے ہیں, اگر آدمی کے آنسو نہ بہیں تو اندر اندر جب اس کا دکھ گھٹے گا تو ہارٹ پر اس کا اثر ہو جائے گا. ہم نے دیکھا گھروں کے اندر کہ چھوٹے بچے ماں کی جدائی پر جب وہ بھر جاتا ہے پورا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں, تو فورا ہو جاتا ہے. بالکل خوشی بھی منائی آپ علیہ السلام کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں. آپ گھر میں تشریف لاتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر بٹھا دیتے اور آپ پورے گھر میں چکر لگواتے بچوں سے پیار. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں نوازی اوپر چڑھ گئے. صحابی کو پتہ چلا کہ اللہ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابی کو یوں لگنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پرواز کر گئی. اب نوازوں کو اوپر سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان کو روکا, اوپر رہنے دیں ان کو, یہ زندگی بدل. کبھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر بٹھا کر گھر کا چکر لگواتے. آپ اپنی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائے. علماء نے اس کے ماتحت میں لکھا ہے کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ فری ہو, لیکن اتنا بھی فری نہ ہو کہ ہم کو فری کر دے. اللہ کے نافرمانی گھر میں وجود میں نہ ہے, اپنی ذات سے بھی, اس کی ذات میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی نہیں, سفر میں بھی نہیں, حضر میں بھی نہیں, تنہائی میں بھی نہیں. اپنی فیملی کے ساتھ بھی فری ہو. جس طرح آپ علیہ السلام ہنسی مذاق کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ علیہ السلام ہمارے درمیان میں ہوتے, دل لگی کی بات کرتے, ہنسی مذاق کی بات کرتے, لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب آواز سنتے تو آپ گویا کہ ہم کو پہچانتے نہیں, آپ روانہ ہو گئے. وہ زندگی سیکھنے کے لیے ایک مستقل محنت ہے کہ آدمی اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں دور دراز کے علاقوں میں اپنا جان, اپنا مال, وقت صلاحیت لے کر اللہ کے راستے میں نکلے. 4 گھنٹوں تک اللہ کے نبی کی زندگی کو آدمی سنے گا. اللہ تعالیٰ ابراہیم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دل کی سیاہی کو کاٹے گا, کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور اندر اتارے گا. پھر اعمالوں کی عظمت آئے گی, سنتوں کی عظمت آئے گی, اللہ کے احکامات کی عظمت آئے گی, آخرت کی فکر آئے گی, کہ کمانے کا طریقہ صحیح ہوگا, خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا, خوشی منانے کا طریقہ صحیح ہوگا, غم منانے کا طریقہ صحیح ہوگا. اس کے لیے صحابہ کرام کے تو یہی جذبے تھے. بچے, چھوٹے معصوم بچے بھی ٹیویوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لے جائیں. کشتیاں لڑواتے تھے, کشتیاں, کہ اللہ کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو میں بھی کم نہیں ہوں. اگر ہم دونوں کی کشتی ہو میں اس کو پچھاڑ دوں, چلو کشتی کرو, کشتی میں اس کو پچھاڑ دے, ان کو بھی لے لو. چلو, ان ماؤں کی فکریں, ان کی دینداری کا اثر. اس لیے ہماری جو اعمال ہے, محنت, وہ فقط محدود نہیں ہے, ہر شعبے کے لیے, ہر انسان کے لیے. اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے کہ آدمی کسی جگہ پر کر سکتا ہے. یہ سارے ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ارادوں کے اندر پختگی نصیب فرمائے, رکاوٹ کو دور فرمائے, ترتیب بنائے. ہمارا کام اندھادھند نہیں ہے, لیکن یہ ترتیب کب تک بنانے کی ہے؟ موت سے پہلے. اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے, کب جنازہ اٹھے گا. کئی واقعات دنیا میں ایسے ہوئے کہ باپ بیٹا کھا رہے تھے, آدھے گھنٹے کے بعد, ابھی ایک 10 دن پہلے کی بات ہے, ایک دسترخوان پر پوری فیملی نے کھانا کھایا ہے, پوری فیملی. وہ ساتھی بتا رہا تھا. اب ان کی گھر والی دسترخوان کو ذرا باہر صاف کرنے کے لیے گئے, جو جھٹک رہے تھے, نیچے گر گئے. قریب 15-20 دن ہو گئے, ایمریج ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اس کا علاج بھی بتایا ہے، صدقہ، دعاؤں کا خوب اہتمام. لیکن اس پر کون آئے گا؟ اندر یقین کی مایا اندر بنے گی، ایمان دل کی گہرائی میں اترے گا تو آدمی کا ہاتھ بڑھے گا بھی اس پر، صدقے پر اور دعاؤں پر. کام ترقی کا ہے. ابھی کام میں بے فکر ہو جائے تو کام کی تو ترقی ہو رہی ہے. جنہیں ہوائی جہاز کتنی اونچائی پر ہے، کتنا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اندر والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن باہر والے اس کی آواز کو سنتے ہیں. باطل کو پتہ ہے کتنا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور کتنا اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے اور کتنا انقلاب آ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے اس کی بڑے کہتے ہیں اس کی چال ہے چونٹی جیسی ہے اور اس کا اثر دیمک کی طرح ہے. اونجے لگتی ہے مکان میں تو پورا فرنیچر کھا جاتی ہے، اندر کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اس لیے باطل گھبرا رہا ہے. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس کے حساب سے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے اپنی خود کی ذات سے. کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا آدمی کاروبار کر، لیکن نمازوں کا بھی اہتمام کرے. اللہ توفیق دے، نوافل کا بھی اہتمام کرے. اپنی زندگی کو سنتوں سے آراستہ کرے، سنت والی زندگی. وضو کی سنت ہے، مسجد میں آنے کی سنت ہے، چہرہ مہرہ دیکھنے کی سنت ہے، کپڑے پہننے کی سنت ہے، بیت الخلاء میں جانے نکلنے کی سنت ہے، کھانا کھانے کی سنت ہے، سواری کی سنت ہے. اپنی زندگی پیارے آقا علیہ السلام کی سنت سے آراستہ کرے اور اپنی گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنے. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کی تربیت کا نظام سوچیں، اپنی بیوی کا ذہن بنائیں. اس لیے صحابہ کرام کی ملنے کی 3 جگہیں تھی، مسجد اور مسجد کے اعمال، حلال روزی کمانا اور اپنا مکان. بازار کی بیٹھک نہیں تھی. یہ تو دنیا کے نادان انسانوں کی بات ہے کہ چلو فریش ہو جائیں گے پھرنے جائیں گے. آدمی اس سے فریش نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولی لیتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، اس کو کہو دماغ فریش ہوا کہ نہیں ہوا. تو قدرتی نیند سے انسان کی دماغ فری ہوتا ہے. اللہ کی یاد کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے ذریعے سے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنت والی زندگی گزارنے سے دماغ فریش ہوگا، اطمینان شانتی آئے گی. اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس کا ماحول بنائیں. غلط بیٹھکوں سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو بچائیں. اپنی فیملی کو ہم وقت نہیں دیں گے تو فیملی اوجھل ہو جائے گی، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھے گی. اور اپنی اگر حاضری مکان میں نہیں ہوگی تو اپنی فیملی سے بچے بالکل فری ہوتے ہیں. ماں سے باپ کا روب ہوتا ہے گھر میں، باپ گھر میں نہیں ہے تو بچے باہر چلے جائیں گے. اپنے گھر میں کوئی غلط چیز نہیں دیکھی جا رہی ہے، نہیں سنی جا رہی ہے، نہیں ہے، دوسرے مکانوں پر دوسرے دوستوں کی محفل میں دیکھ کر آئیں گے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس لیے مسجد کے اعمال جو بتاتے ہیں ہمارے بڑے، ان عمل کی پوری پابندی کرنا ہے. اور ہر ساتھی خصوصاً مسجد میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرے. عمل کے ذریعے سے عمل وجود میں آتا ہے. خیر ہے، نیکی کی بہن ہے، شر کی بہن ہے. نیکی کو کھینچتی ہے. ایک آدمی مسجد میں رو رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو دیکھتا ہے، وہ بھی دعا والا بنتا ہے. اور ایک آدمی عمل سے غافل ہے مسجد میں آنے کے بعد، تو دوسرا آدمی بھی دیکھتا ہے، جس کی غفلت کا اثر اس پر چھا جاتا ہے. اس سے دعا کا خاص اہتمام کرنا ہے. صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے. اپنی بستی میں کوئی بیمار ہو، اڑوس پڑوس میں اس کا بھی بیمار پرسی بھی کرے. اور اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کا تفقد کر کے اس کا مال کے ذریعے سے تعاون بھی کرے. اپنے پڑوس میں رہنے والے کوئی بھی ہو تو اس کا بھی تعاون کے تفقد کرے. اللہ کے راستے میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں اپنی مسورات کے ذریعے سے ان کے گھر والوں کا تفقد کے تعاون کرے، ان کے لیے خصوصاً دعائیں کرے. اور یہ جو تقاضے ہم نے دیے ہیں تقاضے عافیت کے ساتھ پورے ہوں، اس کے لیے اعتکاف بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، صلاۃ الحاجہ بھی پڑھیں، صلاۃ الشکر بھی پڑھیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.